کی عبادت بھی کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے اشرف المخلوقات بنایا اور بہترین کریشن آؤٹ آف آل دا کریشنز، اور اس کو نالج دی اور فری ول دی. پھر سوال یہی ہے کہ پھر انسان کو پیدا کیوں کیا؟ یہ دو چیزیں دے کے اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنا نائب بنا کے زمین پہ بھیجا. اور ڈفرینس کیا تھا کہ اب انسان نالج اور فری ول ان دونوں چیزوں کو لے کے ٹوٹل سبمٹ کر دے اپنے آپ کو اللہ کی ول کے ساتھ. ایک میری خواہش ہے اور ایک تیری خواہش ہے. حدیث قدسی ہے، اگر تو کرے گا وہ جو میری خواہش ہے تو میں تجھے وہ دوں گا جو تیری خواہش ہے، اور اگر کرے گا تو وہ جو تیری خواہش ہے تو میں تمہیں گما دوں گا تم اس میں جو تیری خواہش ہے، اور ہوگا وہی جو میری خواہش ہے. So this one hadith explains everything at all. کہ اللہ پاک آپ سے کیا چاہتے ہیں کہ آپ سبمٹ کر دیں اللہ کو، اللہ کے سامنے اپنے آپ کو اللہ کی ول میں. اب اس کی ول اگر یہ ہے کہ آپ اس کے آگے سجدہ ریز ہوں تو آپ سجدہ ریز ہوں. اگر اس کی ول یہ ہے کہ آپ انصاف کریں تو آپ انصاف کریں. اگر اس کی ول یہ ہے کہ آپ نیکی کا رستہ اڈاپٹ کریں اور بدی کو چھوڑ دیں تو آپ کریں. اگر اس کی ول یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو زنا سے، چوری سے، ڈاکے سے، سب چیزوں سے بچا کے حلال رزق کی طرف لے کے جائیں تو آپ کریں. بیسیکلی مقصد یہی ہے کہ آپ اپنے آپ کو پوری طرح سے اللہ پاک کی خواہش میں ڈھال دیں. اب ہمیں آج کے دور کیا بتاتا ہے کہ جنگ کرو اللہ سے، یہ تمہاری کامیابی ہے. کہ کیوں کا سوال اٹھاتے تو ہیں، بزرگوں سے پوچھیں، بڑوں سے پوچھیں، وہ کہتے ہیں جی سوال کرنا بہت اچھی بات ہے، مگر ہم نے اللہ سے ہی سوال کرنا شروع کر دیا کہ کیوں کریں. اگر اللہ نے عورت کو پردے کا حکم دیا ہے تو بچیاں کہتی ہیں کہ یہ تو ہمیں شاید ہماری اچیومنٹ سے، ہمارے اس رستے سے روک دے گا جس پہ ہم چلنا چاہتے ہیں، تو ہم کیوں کریں. پھر اس میں ہم اسی قرآن میں سے، انہی آیات میں سے 100 رستے بھی نکال لیتے ہیں کہ یہ تو آنکھوں کا پردہ ہے، یہ تو اس طرح ہے. اچیومنٹ کیا ہے؟ ایک لڑکوں کا گروپ بیٹھ کے آپس میں شرط لگاتا ہے کہ فلانی لڑکی پٹا کے دکھا. وہ کہتے ہیں یہ دیکھو ابھی دکھاتے ہیں. 3-4 بچیاں بیٹھی ہوئی ہوتی ہیں، وہ کہتی ہے میں یہاں سے گزروں گی تو یہ لڑکے مجھے مڑ کے دیکھیں گے. یہ شرط لگ رہی ہے آپس میں. تو وہ کامیابی یہ ہے کہ وہ اس کو مڑ کے دیکھیں گے، چاہے اللہ کا حکم اس کے بارے میں کچھ ہو یا نہ ہو، یا جو بھی ہو اللہ کا حکم. ہم نے اللہ کا حکم جاننے کی کوشش ہی نہیں کی. ہم پیدا ہو گئے ایک دین پہ جو ہمارے باپ دادا کا دین تھا، تو ہم میں اور کفار مکہ میں فرق کیا رہا؟ کفار مکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نعوذ باللہ تم کیا دین لے آئے ہو؟ دین ابراہیمی پہ تو ہم ہیں، یہ ہمارے باپ دادا کا دین ہے. تو کبھی بیٹھ کے سوچے کہ ہم میں اور ان میں کیا ڈفرینس ہے کہ ہم اس دین پہ پیدا ہو گئے، اس کے بعد ہم نے اس دین کو جاننے کی بھی کوشش نہیں کی کہ اگر کوئی بت پوج رہا ہے تو وہ بت ہی پوجے جا رہا ہے. اب بت کی فزیکل ایگزسٹنس بھی ہو سکتی ہے اور بت دلوں میں بھی ہو سکتے ہیں. تو بیسیکلی ہمیں جاننے کی کوشش کرنی ہے کہ ہمارا مقصد کیا ہے، اور مقصد یہ ہے دنیا میں آنے کا کہ اپنے آپ کو اللہ کی ول کے ساتھ جو ہے اس کے اندر ڈھال لے جیسا اللہ نے ہمیں چاہا ہے. بہت سارے چیلنجز ہر دور کے ہوتے ہیں. ایک بہت بڑا چیلنج یہ ہے کہ ہم نے اللہ کی تخلیق کو ہی چیلنج کر دیا، جو آج کے دور کا چیلنج ہے، جس کے لیے میں سمجھتی ہوں کہ ہر ماں پریشان ہے. وہ خدا جو ہم نے آج آیات سنی، کون؟ الرحمن علم القرآن، جس نے کیا سکھایا؟ قرآن. قرآن کی تعلیم جو ہمارے پاس ہے وہ اس اللہ نے دی. خلق الانسان علمہ البیان. سو مچ سو کہ آیت آ جاتی ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
یہ آپ نے آج پوری آیات سنی کہ تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے. کون خدا جس نے کہا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, جس نے انسان کو بہترین تقویم پہ پیدا کیا. پھر ایک ماں, وہ 5 نمازیں ہوتی ہیں تو وہ 10 پڑھ ڈالتی ہے دن کی, سجدے میں گر گر کے کہتی ہے کہ یا اللہ مجھے بیٹا ہی دے دینا. اور وہ بیٹا one fine morning he wakes up and thinks to himself کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ, اللہ پاک کا پتہ نہیں کیا وہ ہو گیا تھا اور اس نے تو مجھے عورت کے جسم میں ڈالنا تھا تو مرد کے میں ڈال دیا, اور اس نے بال لمبے کر لیے, داڑھی منہ پہ لپسٹک لگا لی اور ٹمک ٹمک کے چلنے لگا. وہ ماں جس نے پتہ نہیں کتنے محلوں میں مٹھائیاں بانٹی ہوں گی اس کے پیدا ہونے پہ, کہ شکر ہے خدا کا ہماری سوسائٹی میں رہتے ہوئے, بلیو یو می, یہ ماں ہی جانتی ہے کہ اس کے دل پہ کیا گزرتی ہے. تو اس بیٹے کو خیال آیا کہ اللہ پاک ہی غلط تھے نعوذ باللہ. وہ خدا جس نے کہا کہ اس نے ایک ایک چیز کو اپنے ایک مدار پہ اور ایک وقت پہ پیدا کیا. ایک دنیا, کائنات, گیلیکسیز, آسمان کی طرف دیکھیں تو آپ کو گیلیکسیز کا بھی پتہ چلتا ہے. سورج کو چاند کی جگہ پیدا نہیں کیا, چاند کو سورج کی جگہ پیدا نہیں کیا. ہر چیز اپنے مدار میں چل رہی ہے, کوئی ایک سے دوسرے سے ٹکراتی نہیں ہے. پھر اس نے کہا کہ میں نے انسان کو بہترین تخلیق, آؤٹ آف آل دا کریشنز, گیلیکسیز, کائنات, تمام مخلوقات, اس کی ہر کریشن سے بہترین کریشن اس نے انسان کو قرار دیا. تو اس انسان نے ایک دن اٹھ کے کہا کہ اللہ پاک تو آؤٹ آف ہز مائنڈ, پتہ نہیں ان کو اللہ کو کیا ہوا, مجھے تو کتا یا بلی, اب تو یہ ہمارے ملک میں بھی یہ ایشو نہیں ہے, باہر تو یہ بھی مسئلہ شروع ہو گیا ہے کہ مجھے تو کتا یا بلی ہونا چاہیے تھا. کبھی آپ نے کوئی بلی دیکھی ہے جو بھونکتی ہو, اور وہ کہ میرے اندر تو روح کتے کی ہونی چاہیے تھی. تو وہ کریشن جو سب سے بہترین کریشن ہے, اس نے کہا کہ جی مجھے تو مرد ہونا ہی نہیں چاہیے تھا, میں تو عورت کے جسم. اچیومنٹ کیا ہے, ایک لڑکوں کا گروپ بیٹھ کے آپس میں شرط لگاتا ہے کہ فلانی لڑکی پٹا کے دکھا. وہ کہتے ہیں یہ دیکھو ابھی دکھاتے ہیں. 3-4 بچیاں بیٹھی ہوئی ہوتی ہیں, وہ کہتی ہے میں یہاں سے گزروں گی تو یہ لڑکے مجھے مڑ کے دیکھیں گے. یہ شرط لگ رہی ہے آپس میں. تو وہ کامیابی یہ ہے کہ وہ اس کو مڑ کے دیکھیں گے, چاہے اللہ کا حکم اس کے بارے میں کچھ ہو یا نہ ہو, یہ جو بھی ہو اللہ کا حکم. ہم نے اللہ کا حکم جاننے کی کوشش ہی نہیں کی. ہم پیدا ہو گئے ایک دین پہ جو ہمارے باپ دادا کا دین تھا, تو ہم میں اور کفار مکہ میں فرق کیا رہا. کفار مکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, نعوذ باللہ تم کیا دین لے آئے ہو, دین ابراہیمی پہ تو ہم ہیں, یہ ہمارے باپ دادا کا دین ہے. تو کبھی بیٹھ کے سوچے کہ ہم میں اور ان میں کیا ڈفرینس ہے, کہ ہم اس دین پہ پیدا ہو گئے, اس کے بعد ہم نے اس دین کو جاننے کی بھی کوشش نہیں کی کہ اگر کوئی بت پوج رہا ہے تو وہ بت ہی پوجے جا رہا ہے. اب بت کی فزیکل ایگزسٹنس بھی ہو سکتی ہے اور بت دلوں میں بھی ہو سکتے ہیں. تو بیسیکلی ہمیں جاننے کی کوشش کرنی ہے کہ ہمارا مقصد کیا ہے, اور مقصد یہ ہے دنیا میں آنے کا کہ اپنے آپ کو اللہ کی ول کے ساتھ جو ہے اس کے اندر ڈھال لے جیسا اللہ نے ہمیں چاہا ہے. بہت سارے چیلنجز ہر دور کے ہوتے ہیں. ایک بہت بڑا چیلنج یہ ہے کہ ہم نے اللہ کی تخلیق کو ہی چیلنج کر دیا, جو آج کے دور کا چیلنج ہے, جس کے لیے میں سمجھتی ہوں کہ ہر ماں پریشان ہے. وہ خدا جو ہم نے آج آیات سنی, کون؟ الرحمن علم القرآن, جس نے کیا سکھایا؟ قرآن. قرآن کی تعلیم جو ہمارے پاس ہے وہ اس اللہ نے دی. خلق الانسان علمہ البیان. سو مچ سو کہ آیت آ جاتی ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. یہ آپ نے آج پوری آیات سنی کہ تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے. کون خدا جس نے کہا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, جس نے انسان کو بہترین تقویم پہ پیدا کیا. پھر ایک ماں,
وہ 5 نمازیں ہوتی ہیں تو وہ 10 پڑھ ڈالتی ہے دن کی. سجدے میں گر گر کے کہتی ہے کہ یا اللہ مجھے بیٹا ہی دے دینا. اور وہ بیٹا one fine morning he wakes up and thinks to himself کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ, اللہ پاک کا پتہ نہیں کیا وہ ہو گیا تھا اور اس نے تو مجھے عورت کے جسم میں ڈالنا تھا تو مرد کے میں ڈال دیا. اور اس نے بال لمبے کر لیے, داڑھی منہ پہ لپسٹک لگا لی اور ٹمک ٹمک کے چلنے لگا. وہ ماں جس نے پتہ نہیں کتنے محلوں میں مٹھائیاں بانٹی ہوں گی اس کے پیدا ہونے پہ, کہ شکر ہے خدا کا ہماری سوسائٹی میں رہتے ہوئے, بلیو یو می, ایک ماں ہی جانتی ہے کہ اس کے دل پہ کیا گزرتی ہے. تو اس بیٹے کو خیال آیا کہ اللہ پاک ہی غلط تھے نعوذ باللہ. وہ خدا جس نے کہا کہ اس نے ایک ایک چیز کو اپنے ایک مدار پہ اور ایک وقت پہ پیدا کیا. ایک دنیا, کائنات, گیلیکسیز, آسمان کی طرف دیکھیں تو آپ کو گیلیکسیز کا بھی پتہ چلتا ہے. سورج کو چاند کی جگہ پیدا نہیں کیا, چاند کو سورج کی جگہ پیدا نہیں کیا. ہر چیز اپنے مدار میں چل رہی ہے, کوئی ایک سے دوسرے سے ٹکراتی نہیں ہے. پھر اس نے کہا کہ میں نے انسان کو بہترین تخلیق آؤٹ آف آل دا کریشنز, گیلیکسیز, کائنات, تمام مخلوقات, اس کی ہر کریشن سے بہترین کریشن اس نے انسان کو قرار دیا. تو اس انسان نے ایک دن اٹھ کے کہا کہ اللہ پاک تو آؤٹ آف ہز مائنڈ, پتہ نہیں ان کو اللہ کو کیا ہوا, مجھے تو کتا یا بلی, اب تو یہ ہمارے ملک میں بھی یہ ایشو نہیں ہے, باہر تو یہ بھی مسئلہ شروع ہو گیا ہے کہ مجھے تو کتا یا بلی ہونا چاہیے تھا. کبھی آپ نے کوئی بلی دیکھی ہے جو بھونکتی ہو اور وہ کہ میرے اندر تو روح کتے کی ہونی چاہیے تھی. تو وہ کریشن جو سب سے بہترین کریشن ہے, اس نے کہا کہ جی مجھے تو مرد ہونا ہی نہیں چاہیے تھا, میں تو عورت کے جسم میں ہونا چاہیے تھا اور میں ادھر پیدا ہو گیا. مطلب اس اسٹیٹ آف مائنڈ کو کیا کہیں گے سوائے اس کے کہ یہ دماغ کی خرابی ہے. اور مجھے نہیں پتا کہ میں آپ سے یہ پیغام کیوں ڈسکس کر رہی ہوں. دس از سم تھنگ دیٹ کیم انٹو مائی مائنڈ آفٹر فجر صلاۃ, اور میں نے سوچا کہ یہ پیغام میں ضرور دوں گی. اللہ جانتا ہے کہ یہ ان میں سے آپ میں سے کس کے لیے ہے, آئی ڈونٹ نو. لیکن یہ وہ بات ہے جو میں بالکل, مجھے تقریر کرنی نہیں آتی, میں وہ بات کر کے چلی جاتی ہوں ہر دفعہ جو میرے دل میں ہوتی ہے. اس قوم کو بیٹوں کی ضرورت ہے. ہمارے ملک کے جو حالات ہیں, ہم اپنے ملک کو قرض کرتے ہیں. یہ مٹی بری نہیں ہے. جب بھی نیشنل اینتھم شروع ہوتا ہے تو میرے آنکھوں سے آنسو نہیں رک رہے ہوتے. آئی ایم ون آف دوز فیملیز جو چاہتے ہوئے بھی, جنہوں نے پوری زندگی, میرے پاس کوئی سیکنڈ نیشنلٹی نہیں ہے, میں نے ریسورسز ہونے کے باوجود بھی کبھی نہیں چاہا اس ملک کو چھوڑ کے جانے کا, کیونکہ مجھے اس کی مٹی سے محبت ہے. میرے والد کو اس مٹی سے محبت تھی, وہ سخت نفرت تھی اس بات سے کہ کوئی کہے کہ ہم پاکستان چھوڑ کے چلے جائیں گے. آج ہر بندہ پاکستان سے بھاگنے کو تیار ہے. ہر کوئی چاہتا ہے کہ اس ملک کو چھوڑ دے. یہ ملک برا نہیں ہے. اس کے آباء و اجداد نے جو قربانیاں دی تھی, انہوں نے خون بہایا تھا اس کے لیے. ہم شرمندہ ہیں آج کہ اگر ہماری جنریشن اس کو اس لیول پہ نہیں لے کے جا سکی. لیکن وی ایکسپیکٹ سم تھنگ فرام یو, فرام دس جنریشن. آپ اس ملک میں رہیں یا اس ملک سے باہر چلے جائیں, میری ریکویسٹ ہے کہ آپ اس ملک سے محبت کرنا مت چھوڑیں. آپ کی محبت ہی ہے جو اس ملک کی تقدیر ایک نہ ایک دن ضرور بدلے گی. ہمارا مسئلہ, جہاں سے میں بات کر رہی تھی, ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ کوئی بھی انسان کوئی پروڈکٹ بناتا ہے, کوئی بھی کمپنی بناتی ہے تو ایک اس کا مینول ضرور ہوتا ہے ساتھ. تو ہم جب جا کے اس کو ان پیک کرتے ہیں تو ہم سب سے پہلے وہ مینول پڑھتے ہیں, اس کو چلانا کیسے ہے. اسی طرح ہی ہے نا. تو اس طرح اللہ پاک نے ایک انسان بنایا تو اس کے ساتھ اس کا مینول ہر دور میں بھیجا, الہامی کتب کی صورت میں.
ہم نے اس کو آنکھوں سے لگایا، 3 بار چوما، اٹھا کے اوپر والی جگہ پہ رکھ دیا، اس کی طرف پاؤں نہیں کرنے، اس کو سر سے اونچا رکھنا ہے، ساری محبت دی، جو کام کرنے کا تھا وہ نہیں کیا. کبھی نہیں کوشش کی کہ اس کو پڑھ کے دیکھیں کہ اس میں لکھا کیا ہے. اگر اس سے ہدایت لیتے تو گمراہی نہ ہوتے. پھر اس کے ساتھ ایک حدیث، ایک ہوتی نا، ہم یوٹیوب پہ ویڈیو بنا دیتا ہے ایک بندہ اٹھ کے، تو ہم سوچتے ہیں مینول تو پڑھ لیا، یوٹیوب کی ویڈیو بھی دیکھ لیں کہ اس کو یوز کیسے کرنا ہے. تو وہ احادیث کی فارم میں ہمارے پاس، سنت اور احادیث کی فارم میں وہ ساری چیزیں موجود ہیں. سارا دن موبائل ہمارے ہاتھوں میں ہوتے ہیں، اس کے اوپر ویڈیوز بھی ہیں، اس پہ ٹک ٹاک بھی ہے، فیس بک بھی ہے، اور اس کے اوپر وہ حدیث، آیات اور قرآن پاک بھی موجود ہے. اب یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ اس سے ہدایت لے لیں یا اس سے گمراہی میں چلے جائیں. میں نے آج کچھ قرآن کی آیات اکٹھی کی یہ دیکھنے کے لیے. قرآن نے 8 سے 9 صورتیں اس طرح کی ہیں جن کے اندر قوم لوط کا ذکر ہوا ہے. یہ اسی برائی سے ریلیٹڈ ہے جو یہ آج کل ٹرانسجینڈرز کا ایک شوشہ ہمارے ہاں شروع ہوا ہے. کہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ مرد ہے، تو وہ کہتا ہے مجھے تو مرد سے ہی محبت ہے، تو میں اسی سے شادی کروں گا، میں خاوند ہوں اور یہ بیوی ہے. مطلب میرے نزدیک یہ سوائے ذہنی بیماری کے کچھ بھی نہیں ہے. لیکن کبھی ہم پڑھنے کی کوشش کی کہ جتنی قوموں کے اوپر عذاب آئے اس میں سے سب سے برا اور سب سے دردناک عذاب قوم لوط کو سہنا پڑا. اور یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نشانیوں کے طور پہ بیان کیا. کبھی ان کے روئنس دیکھنے کی کوشش کریں کہ ان کے، اور وہ بہت، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ بھی فرمایا ہے کہ وہ تم سے کہیں زیادہ طاقت میں، پیسے میں اور ہر لحاظ سے آگے تھی قومیں. ہر قوم پہ جس ایک وجہ سے عذاب آیا، آج اگر آپ اپنے حالات اٹھا کے دیکھیں تو وہ ہر برائی اس دور میں تمام کی تمام برائیاں موجود ہیں. تو اگر ہم ان عذابوں کو اکٹھا کر لیں تو آپ سوچیں کہ ہم ڈیزرو کیا کرتے ہیں اور اللہ ہم سے محبت کیا کس وجہ سے کرتا ہے، جو آج ہم ابھی ان ون پیس بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس طرح سے اللہ نے ہمیں اکھاڑ پچھاڑ کے ذلیل و رسوا کر کے پھینک نہیں دیا. سورہ ہود میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فرشتے کہنے لگے، اے لوط، ہم آپ کے رب کے بھیجے ہوئے ہیں، یہ لوگ تم تک ہرگز نہ پہنچ سکیں گے، بس آپ اپنے گھر والوں کو رات کے کچھ حصے میں لے کر نکل جائیں، اور تم میں سے کوئی مڑ کر پیچھے نہ دیکھے، مگر اپنی عورت کو ساتھ نہ لینا، یقیناً اسے بھی وہی عذاب پہنچنے والا ہے جو انہیں پہنچے گا. بے شک ان کے عذاب کا مقررہ وقت صبح کا ہے، کیا صبح قریب نہیں ہے. اگر آپ یہاں پہ دیکھیں تو حضرت لوط علیہ السلام کو اپنی بیوی کو ساتھ لے جانے کی اجازت نہیں تھی. ایک پیغمبر اپنی بیوی کو بھی نہیں بخشوا سکتا. حضرت نوح اپنے بیٹے کو معافی نہیں دلا سکے. ہم کہتے ہیں کہ خاندان میں یا کوئی پیر یا کوئی ولی یا کوئی، ہم کچھ مرضی کرتے رہیں، قیامت کے دن ہم بخشے جائیں گے. تو اللہ پاک بار بار فرماتے ہیں کہ قرآن میں نشانیاں ہیں. نشانیاں ہیں کن کے لیے؟ عقل والوں کے لیے. مگر نشانیاں پتہ کیسے چلیں گی؟ ہم تو پڑھتے ہی نہیں، ہم نے پڑھنے کی زحمت ہی نہیں کی کہ قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے. اور اگر کبھی کوئی قاری صاحب آ ہی جاتے تھے گھر پہ تو وہ عربی میں پڑھا کے چلے جاتے تھے. میسج واز نیور کنویڈ. پھر جب ہمارا حکم عذاب آ پہنچا تو ہم نے الٹ کر اس بستی کے اوپر کے حصے کو نچلا کر دیا، اور ہم نے اس پر پتھر اور پکی ہوئی مٹی کے کنکر برسائے جو پے در پے اور تہ بتہ گرتے رہے، جو آپ کے رب کی طرف سے نشان کیے ہوئے تھے، اور یہ سنگریزوں کا عذاب ظالموں سے اب کچھ دور نہیں ہے. تو اللہ پاک نے حضرت لوط علیہ السلام کا یہ قوم کا قصہ قرآن پاک میں کیوں بیان کیا؟ اگر اس کا کوئی مقصد نہیں ہونا تھا، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہونا تھا، تو وہ اس کا بیان کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں تھی. اس لیے کہ یہ قرآن پاک آنے والی نسلوں اور جہانوں تک کے لیے ہدایت تھا، ہدایت بنا کر بھیجا گیا، اور ہدایت ہے. تو اس کو کئی لوگ کہتے ہیں یہ تو 1400 سال پرانی بات ہے، اب تو فرق پڑ گیا، اب تو ایسے نہیں ہو سکتا. ہم قرآن کے اندر ہر اپنی مرضی کی بات تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور بعد میں اس کو اپنی مرضی کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرتے ہیں.
حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھانجے تھے. ابراہیم علیہ السلام نے کہا اپنے رب کی رحمت سے گمراہوں کے سوا اور کون مایوس ہو سکتا ہے. اس طرح حضرت جو فرشتے عذاب دینے کے لیے لوط علیہ السلام کی قوم کی طرف گئے وہ پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر پہ رکے اور انہوں نے ان کو یہ پیغام دیا کہ ہم وہاں پہ عذاب دینے کے لیے جا رہے ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے دریافت کیا اے اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتوں اس بشارت کے علاوہ اور تمہارا کیا کام ہے جس کے لیے آئے ہو. انہوں نے حضرت ابراہیم کو بیٹے کی بشارت دی اور ساتھ میں انہوں نے وہاں پہ عذاب کا جو ہے وہ ان کو پیغام دیا. انہوں نے کہا ہم ایک مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں. تو آپ اگر یہ قرآن کی آیات پڑھیں تو انسان کی روح کانپ اٹھتی ہے کہ ہم آج اسی کا حصہ بننا چاہتے ہیں. ہم یہی کچھ چاہتے ہیں اپنی فیوچر کے لیے, اپنی زندگی کے لیے. بچوں یہ زندگی تو گزر جائے گی. زندگی کا مقصد اللہ تعالیٰ نے کچھ بھی رکھا ہو, آپ 100 سوال بھی کر لیں کسی دین والے سے, کسی دنیا والے سے. جتنے بھی موٹیویشنل اسپیکرز آتے ہیں وہ دنیا کو کمانے کا طریقہ بتا کے چلے جاتے ہیں کہ زیادہ دولت کیسے کما سکتے ہیں. کسی سے بھی پوچھ لیں, لیکن زندگی کا مقصد یہ نہیں ہو سکتا. اور زندگی کا مقصد زندگی میں کھو جانا نہیں ہو سکتا, دنیا میں کھو جانا نہیں ہو سکتا. دنیا کی دولت زیادہ راہ کے طور پہ تو ہو سکتی ہے. کسی جگہ میں پڑھ رہی تھی کہ دنیا اور آخرت کے بیچ زندگی, دنیا جو ہے وہ بیسیکلی ایک پل کی طرح ہے جس کو کراس کر کے ہم نے آخرت کی طرف جانا ہے. تو کیا کوئی عقل مند انسان کبھی پل کے اوپر گھر بنائے گا یا پل کے اوپر ہی سالوں کے لیے بیٹھ جائے گا؟ تو ہم اسے پاگل ہی کہیں گے نا کہ یہ برج کے اوپر گھر بنا کے بیٹھ گیا. تو دنیا کو اتنا ہی کمانا ہے, اس کے لیے اپنے آپ کو اتنا ہی کھپانا ہے جتنا اس دنیا کے اندر گم جانا حق ہے. اور اچھے طریقے سے ایک اچھی روزی جس کو ہم کہتے ہیں وہ کما کے اللہ کے رستے پہ چلتے ہوئے آخرت کے اندر انٹر ہو جانا عقل مندی ہے. اللہ کی کریشن کو چیلنج کرنا, اللہ کو چیلنج کرنا. اللہ پاک نے اپنے قرآن میں جگہ جگہ لکھا ہے دل کا حدود اللہ, یہ اللہ کی حدود ہیں. اور اس کے پھر ساتھ اللہ نے بتایا ہے کہ جو ان حدود کو کراس کرے گا اس کا حشر کیا ہوگا. سوائے لوط علیہ السلام کے گھرانے کے بے شک ہم ان سب کو ضرور بچا لیں گے, بجز ان کی بیوی کے. ہم یہ طے کر چکے ہیں کہ وہ ضرور پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہے. یہ بے شمار آیات ہیں, 8 سے 9 تقریباً ڈفرینٹ صورتوں کے اندر اس قوم کا ذکر آیا ہے. تو میرا دل تھا کہ میں آج آپ ہمارے بالکل, یہ میرے اتنے ساری بیٹیاں بیٹھی ہیں اور اتنے بیٹے بیٹھے ہوئے. دس از ایکولی گڈ فار گرلز اینڈ فار بوائز. جو بھی اس بیماری کا شکار ہے یا شکار کسی وجہ سے ہونے جا رہا ہے, یا آپ کے ارد گرد کوئی لوگ اس بیماری کا شکار ہیں, تو ان کو قرآن کی طرف لگائیے. انہیں بتائیں کہ ان کے اللہ نے اس کے بارے میں کیا فرمایا ہے. زندگی کا ایک اور مقصد, وہ آپ سب سے یہ ہمارے ساتھی باتیں کریں گے, آپ کو تمام ڈپارٹمنٹس اور اس کا بتائیں گے, لیکن کامیابی آخرت میں ہی ہے. اور ہمارا فرض ہے جو ہم آج یہاں اتنا بڑا علم کا ادارہ بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں, کہ اگر ہمارے پاس آنے والا کوئی ایک بچہ بھی کل کو بھٹک گیا تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ مجھ سے, ڈاکٹر نوید سے اور ہمارے 70 کے قریب پروفیسرز ہیں, فیکلٹی ہے, ان سے سوال ضرور ہوگا کہ آپ اس وقت میں کیا کر رہے تھے. آپ نے ان کو دنیا کا رستہ تو دکھایا, آخرت کتنے لوگوں نے بتائی. قرآن پاک سے ہدایت کامیابی کا رستہ ہے. گھر جا کے بیٹھیے گا ضرور, ایک دفعہ سوچیے گا ضرور. باتیں میں نے بہت ساری کرنی ہے, تو دل کرتا ہے کہ انسان کرتا ہی چلا جائے, لیکن آج وقت بھی کچھ کم ہے, آپ لوگوں کے آنے میں بھی تھوڑا سا ڈیلے ہوا. I am again thankful to the management of
दिस कॉलेज, स्टार कॉलेजेस एंड अकेडमीज, कि आपने हमें ये मौका दिया कि हम अपने बच्चों से आके यहाँ पे दिल की बातें कर सकें और उनको भलाई का रास्ता जो है वो समझा सकें। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।